اس کی نماز پڑھنے کی، نماز جنازہ پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ نمازی یا جمعے کی نمازیوں کی تعداد برابر ہو گئی اس دن سے کائنات سائرہ فلسطین، یہاں پر کئی کفری ملک کے اندر کافر ممالک میں سے کسی ملک کے اندر اسلام کی شان و شوکت کم پڑتی ہے کافروں کی دنیا میں۔ آج ہاتھ کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسان اسلام کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے۔ جب مساجد ویران ہو جاتی، لیکن یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہے؟ اس میں امام کیوں رکھا گیا ہے؟ لیکن یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہے؟ اس میں امام کیوں رکھا گیا ہے؟ مؤذن اس کے اندر 5 گانا نمازوں کے سے پہلے جو اذان دیتا ہے، یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور پھر سہولتیں آپ حضرات کے لیے فراہم کیوں کی گئی ہے؟ یہ سارا نظام کیوں چل رہا ہے؟ یہ ساری سہولتیں آپ کو کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ ہر بندہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے، اس لیے کہ اس مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسان اسلام کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے۔ جب مساجد ویران ہو جاتی ہے مساجد ویران ہو جاتی ہے، اس سے نماز مسجد اسلام کی شان و شوکت کم پڑتی ہے کافروں کی دنیا میں۔ آج بھی تبلیغی حضرات میں سے کسی نے واقعہ سنایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم اسرائیل یا فلسطین، یہاں پر کئی کفری ملک کے اندر کافر ممالک میں سے کسی ملک کے اندر تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہارے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں نمازی کتنے ہوتے ہیں، نمازیوں کی تعداد؟ ہم نے کہا جی کوئی 10 سے 15، 20 سے 25، 40، 50، بڑی بڑی مساجد کے اندر 50 لوگ نماز پڑھتے ہیں، 100 لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب بھی ہمارے کتابوں کے اندر تورات، زبور، انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب بھی مسلمانوں کی فجر کی نمازی یا جمعے کی نمازیوں کی تعداد برابر ہو گئی اس دن سے کائنات سے یہودیت اور عیسائیت خود بخود مٹ جائے گی، ان کے ساتھ لڑنے وڑنے کی، جھگڑنے کی بات کی ضرورت کوئی نہیں۔ لیکن جب تک مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہوتی ہیں تب تک عیسائیت اور یہودیت ایسے ببانگ دہل بولتی رہے گی اور ان کو مسلمان ختم نہیں کر سکیں گے۔ وہ مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوں گے اور وہی مسلمانوں کے اوپر حکومت کریں گے، مسلمانوں کے حکمران ذہنی طور پر ان کے غلام ہوں گے، جیسے آج کل ہمارے حکمران ہیں ان کے غلام۔ اس لیے کہ ہم نے مساجد کو ویران کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے غیر کو ہمارے اوپر مسلط کر کے دکھا دیا ہے۔ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ کا قول ہے 5ویں 6 نمبر پر، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص نماز نہ پڑھے، عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ قول سنا رہا ہوں، انہوں نے فرمایا جو شخص نماز نہ پڑھے، بغیر کسی عذر کو نماز کو ترک کر دے، کسی عالم کو میں حکم دیتا ہوں کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے، بغیر نماز جنازہ کے اس کو ایسے کسی کتے کی طرح اور کسی حرام چیز کی طرح زمین کے اندر دبا کر دفنا دے، اس کی نماز پڑھنے کی، نماز جنازہ پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بے نماز کسی قبرستان کے اندر صاحب قبر، کسی صاحب قبر، نمازی صاحب قبر کے پاس اس کی قبر بن جاتی ہے، اس سے پہلے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی بے نمازی شخص کو لایا جا رہا ہے اور دفن کیا جا رہا ہے، وہ دعا مانگتا ہے پروردگار مجھے اس بے نمازی سے محفوظ فرما اور حفاظت فرما، اس کو توفیق نہ دے کہ میرے پاس آ کر دفن ہو جائے، اس لیے اس کی نحوست کی وجہ سے پھر مجھے بھی قبر کے اندر سزا ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے جب قبرستان کے اندر کسی بے نماز کو جب کسی صاحب قبر کے پاس دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر جب اللہ کی طرف سے لعنتیں برس رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جب سزا اس کو مل رہی ہوتی ہے، تو ساتھ والے قبر والوں کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ کسی آپ حضرات نے دنیا کے اندر دیکھ لینے، دنیا کا معمول ہے، میرے گھر کے اندر اگر ڈول ہو، میرے گھر کے اندر اگر ہارمنی ہو اور باجا ہو، ساز اور موسیقی چل رہی ہو، ساتھ میں رہنے والے لوگ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں میری وجہ سے۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان کا قبر ہے، نمازی کا قبر ہے، دیندار جنتی کا قبر ہے، تو اس کے پاس اگر بے نماز کی قبر بن جائے گی تو اس کی سزا کی وجہ سے اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہے میرے عزیزوں، نماز بہت اہمیت کا حامل عمل ہے۔ اس کے اندر میں بھی کمزور نظر آتا ہوں، میرے مقتدی بھی کمزور نظر آتا ہوں، بلکہ عمومی طور پر میں ایک عرض کر دوں، پوری امت مسلمہ اس کے اندر کمزور نظر آ رہی ہے، اور جہنم کا سب سے زیادہ سبب بے نمازی بننے والی ہے۔ بے نماز نہ پڑھنا یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ لوگ اس وجہ سے زیادہ جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں کہ نماز کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ جب لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، پروردگار ان کے چین سکون کو ان سے چھین لیتا ہے، انہیں پریشان کر دیتا ہے۔ آج آپ کی اور میری اور آپ کے حضرات کی پریشانی ہمارے سامنے ہے، ان پریشانیوں کا دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں آپ بھی
اور میں بھی، میرے اور آپ کے حکمران بھی، تم مسجدوں کو آباد کرو، اللہ خود آئے گا اور ان پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔